عالی کے بارے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر حیات طیبہ کے وہ واقعات جو ہمارے سامنے ہوتے نہیں ہیں، جب سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کن کن مقامات سے گزرے ہیں، کن کن چیزوں میں سفر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارا تذکرہ 4 ہجری تک پہنچا تھا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم 2-3 سالوں کو اس رمضان میں کور کریں، اور بڑی اہم اور ضروری چیزیں۔ اور آج کا باطل ایسا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شبہات میں مبتلا کرتا ہے، اور کثرت سے شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم یہ جو پڑھیں گے، یہ جو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ان شبہات کا رد بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو شکست کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ وہ شکست ایسی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی ساکھ کو متاثر کیا، اور جب مسلمانوں کی ساکھ متاثر ہوئی تو وہ بہت سی چیزوں میں متاثر ہوئی۔ چنانچہ اندرونی دشمن طاقتور ہو گئے، بیرونی دشمن طاقتور ہو گئے، اندرونی دشمنوں نے بھی حملے کرنا شروع کر دیے، بیرونی دشمنوں نے بھی حملے کرنا شروع کیے۔ چنانچہ جب غزوہ احد ختم ہوا تو اس کے بعد جو سب سے پہلا حملہ تھا وہ بنو نذیر کا تھا۔ بنو نذیر کے غزوے کے حوالے سے ہم نے چند سالوں پہلے پڑھا تھا، میں نہیں چاہتا ہم اس کو دوبارہ دہرائیں۔ آگے کے جو واقعات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے تو مزہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد سے نکل رہے تھے تو ابو سفیان نے، چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دھمکی دی تھی کہ ہم موعدنا البدر، تم لوگوں نے پچھلے سال ہمیں بدر میں مارا تھا، اس سال ہم نے احد میں اس کا بدلہ لے لیا۔ پچھلے سال بدر میں مارا تھا، ہم نے احد میں آپ سے بدلہ لے لیا۔ جب ہم نے احد میں آپ سے بدلہ لے لیا تو اب ہم ایک فیصلہ کن معرکہ کریں گے، ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا محمد، محمد کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر کہا اینا ابو بکر، ابو بکر کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ اینا عمر، عمر کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر تو کہا مجھے بلا رہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جواب نہیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ چنانچہ پھر یہ ذاتیات پہ بات ہو رہی تھی۔ پھر جب اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، لات منات اور عزا وہ بولیے ان کے بت سے، کہا ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں۔ عزا بت تھا جس کو یہ لوگ عزت کی طرف منسوب کرتے تھے، تو کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو ذاتیات پہ بات تھی، اب نظریے پہ بات ہے، لہذا عمر جواب دو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا جواب دو؟ فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ ہے، تمہارے لیے اللہ نہیں۔ تو پھر ابو سفیان کہنے لگے کہ تمہارے 70 مارے گئے تھے، ہمارے 70 مارے گئے تھے، آج تمہارے 70 مارے گئے، تو یہ 70 کے مقابلے میں ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو نہیں، کہ موتاکم فی جہنم، تمہارے جو مردہ ہے وہ جہنم ہے، اور ہمارے جو دنیا سے گئے ہیں وہ جنت میں، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو پھر ابو سفیان وہاں کہنے لگے قصہ مختصر کہ موعدنا البدر الصفرا، کہنے لگے کہ ہمارے لیے جو ہمارا وعدہ ہے وہ بدر ہے، بدر صفرا کا وعدہ ہے، اگلے سال بدر میں جنگ ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال جب غزوہ بنی نذیر ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بعد آپ نے تیاری فرمائی، یعنی اگلے سال کے آخر میں، تو سال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی تیاری فرمائی، اور صحابہ کرام تیار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیار تھے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب اہل کفر کو یا اہل ہوا کو خوشی ملتی ہے تو اس خوشی میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جب اہل ایمان کو خوشی ملتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی خوشی ملتی تو سجدے میں جاتے ہیں۔ اہل کفر کو جب خوشی ملی تو انہوں نے ڈینگیں ماری، چنانچہ انہوں نے کہا ان موعدکم بدر للعام القادم، اگلے سال ہمارا ٹکراؤ بدر میں ہوگا۔
اور بعض روایت میں موعد بیننا و بینکم بدر صفرا، کہ بدر صفرا رأس الحول نلتقی فیہ فنقتتل، کہ ہم اگلے سال ملیں گے اور پھر ہم جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت جواب دیا نعم انشاءاللہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ اب یہ جو بدر صفرا ہے، یہ بدر صفرا مقام بدر سے 4-5 کلومیٹر آگے ہے، پہاڑوں کا دامن ہے، اور پہاڑوں کے دامن کے درمیان ایک جگہ ہے، میدان، اس کو بدر صفرا کہتے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال یہاں لڑنے آئیں گے۔ پہلے عرب میں جنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے بس نقصان پہنچانا ہے دشمن کو اور بس، بلکہ پہلے جنگ ہوتی تھی عزت کے اوپر، ناموس کے اوپر، کہ کوئی مقابلے میں آتا ہے، کوئی مقابلے میں، شہر فتح کرنے کے لیے جنگیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ عزت اور مقام بنانے کے لیے جنگ ہوتی تھی۔ چنانچہ جو احد میں معاملہ ہوا تو انہوں نے جنگ ہرائی اور واپس چلے گئے، انہوں نے شہر مدینہ پہ حملہ نہیں کیا، سمجھا، شہر مدینہ پہ حملہ نہیں کیا، بس صرف بدلہ لینا مقصود تھا بدر کا، تو اس لیے وہ احد میں لڑنے آئے تھے۔ چنانچہ یہاں پر جب فتح ہوگی تو انہوں نے تھوڑی سی ڈین مار دی کہ بھی ایسا ایسا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تو مسلمان سارے کے سارے جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور 2000 مسلمان کیل کانٹے سے لیس ہوئے، اور ظاہری بات ہے بدر میں مسلمانوں کو چوٹ لگی تھی تو زخم مسلمانوں کو بھی تھا، غیرت مسلمانوں میں بھی تھی، غصے میں تھے مسلمان کہ اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل کفر کے اوپر روب ڈالا ہوا تھا، اور روب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تکنیکی اعتبار سے جنگ نہیں ہارے تھے، مسلمان لشکری اعتبار سے جنگ نہیں ہارے تھے، علم و فضل کے اعتبار سے جنگ نہیں ہارے تھے، مسلمان ایک غلطی کی وجہ سے جنگ ہارے تھے، ٹھیک ہے، اور ہر بار غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بھی آپ نے اگر کسی کو غفلت میں پیچھے سے جا کر پکڑ کے نیچے گرا دیا تو اس کا مطلب آپ ہر دفعہ اس کو نیچے گرائیں گے؟ ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، پھر بندہ محتاط ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے اٹیک کرے گا تو مجھے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ اب ان کے دل میں رعب تھا، چنانچہ انہوں نے ایک طرف تو وعدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ عزت ایسی تھی کہ یہ لوگ اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر جاتے تھے، عرب کے لوگ اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر دیتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، عربوں کا یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس شخص کو بے شرم کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ جو وضو ٹوٹتا ہے، گیس خارج ہوتی ہے، تو اس کی کوئی مجلس میں اونچی آواز نکل جائے نا تو ایسے بندے کو لوگ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ تو ایسا شخص اتنا شرمندہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا علاقے سے ہجرت کر جاتا تھا، اتنا زیادہ شرمندہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ عزت کے خلاف چیز تھی، ایک جاہلیت کے معاملات تھے، انسانی مسئلہ ہے، انسانی تقاضا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن عرب کے ٹریڈیشن میں یہ چیز شامل تھی۔ چنانچہ ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو وہ علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، 9 سال کے بعد وہ واپس آیا تو کسی بندے نے اس کو دیکھ کے پہچان لیا، تم وہی تھے؟ تو دوبارہ بھاگ گیا، کبھی واپس نہیں آیا۔ یعنی ان کے ہاں عزت اتنی بڑی چیز تھی۔ میں یہ واقعہ مجبوراً اس لیے سنایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ عزت ان کے ہاں کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں، اب نے نہ بیوی کے پاس آیا، نہ بچوں کے پاس آیا، نہ اس نے کبھی زندگی میں اپنے بچوں کو دیکھا، حالانکہ اپنے بچے کے، اپنے کھیت کے لیے، زمین کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں، لیکن یہ عزت اس سے بڑی چیز تھی۔ چنانچہ یہ سچویشن سمجھے، ابو سفیان آنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اوپر سے مسئلہ یہ ہو گیا کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوئی تو آپ جب اندر سے ڈیموٹیویٹ ہو، آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کسی کے مقابلے کے لیے کیسے آؤ گے؟ آپ لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہو، خود آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، آپ کس منہ سے کسی کو تیار کرو گے؟ لیکن چونکہ ایک عزت کا معاملہ ہے اور عزت کی بات ہے اور وعدہ کیا ہوا ہے، اور عرب اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتے، آج بھی عربوں میں یہ ہے، وہ وعدہ کر لیں تو پھر نہیں چھوڑتے، پھر چاہے کچھ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، شاید ابھی بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ تقریباً سب جانتے ہیں، یہ جو
امریکہ نے 6 مہینے تورا بورا کے پہاڑوں کے اوپر بمباری کی تھی، کروڑوں کا ایندھن جھونک دیا تھا۔ تورا بورا میں چند عرب تھے جن کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تھا، اور وہ چند عرب تقریباً کوئی 16-17 عرب لوگ تھے، اور ان 16-17 عرب لوگوں کو ایک ساتھی زخمی ہو گیا تھا جس کو اٹھانا یا ہلانا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ 16-17 ساتھیوں نے نکلنے سے انکار کر دی کہ ہم غاروں سے نہیں نکلیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، ہم اپنے ساتھی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ ہم جان جاتی ہے چلی جائے، مر جاتے ہیں مر جائے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اب جو بات کیا اس پہ پکے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہوتے ڈپلومیسی سائڈ پہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ جب عربوں کا مقابلہ ہوا چنگیز خان سے، تو جلال الدین التمش یہ اس نے پورا لشکر پار کیا۔ ان کے پاس صرف 6000 ساتھی لوگ رہ گئے، انہوں نے پورا لشکر پار کیا، اور لشکر پار کر کے چنگیز خان کو مقابلے کی دعوت دی۔ کیا ہو مقابلے میں؟ تو کہنے لگے کہ سب وہ مسلمان حیران رہ گئے کہ چنگیز خان دم دبائی اور بھاگ گئے، دم دبائی بھاگ گئے، اور کہا ان 600 کو ان 600 کو پکڑو۔ چنانچہ ان 600 کے گرد گردن کے مقابلے میں نہیں آئے۔ حالانکہ عرب میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا آپ کو مقابلے کے لیے پکارے آپ نہیں جاؤ، کوئی نہیں سکتا، کیونکہ عربوں کی غیرت، تو یہ چنگیز خان تھا، غیرت میرت کی چیز تو تھی نہیں اس کے اندر، تو عربوں میں غیرت بہت تھی۔ چنانچہ ابو سفیان ایک طرف تو وہ وعدہ تھا، دوسری طرف ڈر تھا، تو ابو سفیان نے طرح طرح کے پروپیگنڈے تیار کیے، اور بہت سے پروپیگنڈے تیار کیے، اور اس کو پریشانی بھی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جو بھی شخص مدینے سے آتا عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو پکڑتا اور پوچھتا کہ بھی کیا ہوا کیسے ہوا، تو وہ بتاتے مسلمان تیاری میں ہیں۔ تو ابو سفیان لوگوں کو بتاتا کہ میرے پاس اتنی خطرناک تیاری ہے، میں اس وقت اتنا بڑا لشکر لے کے آؤں گے کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف یہ خبریں جاتی، لیکن ایسی پکی خبریں نہیں تھی کیونکہ لشکر تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی درمیان نعیم ابن مسعود یہ آیا، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا، تو ابو سفیان نے اس کو پکڑا۔ کبھی کیا حال ہے مدینے میں؟ تو اب مدینے میں جہاد کی تیاری، سب لوگ لڑنے مرنے کو تیار بیٹھے ہیں، جو عہد میں شریک نہیں، جو عہد میں کام آگے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم لگے تھے، اور مسلمان تو اللہ کے نبی کے پیچھے ایسے پاگل ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہم نے بدلہ لینا تھا، لے لیا، ہماری ناک اونچی ہو گئی، وہ بات میں نے ایسے کہہ دی تھی، لیکن اب ہمارا بدلہ لینے جانے کا ارادہ نہیں، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بدنامی نہ ہو بلکہ مسلمانوں کی بدنامی ہو۔ تو نعیم بن مسعود کہنے لگے جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ایسا کرو کہ آپ جاؤ واپس، اور جا کے مسلمانوں سے یہ پروپیگنڈا کرو کہ ابو سفیان بڑا خطرناک لشکر لے کے آ رہا ہے، اور اس کا لشکر ایسا ہے کہ کوئی بچے گا نہیں، لہذا تم میرا یہ کام کر دو، ایسی ہوا چلاؤ کہ مسلمان بزدل بن جائے اور دبک جائے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس ساری پیچھے جو میں نے بات سنائی، آپ کو کہانی سنائی عزت کے حوالے سے، وہ اس لیے سنائی تاکہ آپ کو یہ سینیریو سمجھ میں آ سکے کہ مسلمان اگر نہیں نکلیں گے تو جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان پھر بھی نکل رہے ہیں، حالانکہ فاقہ ہے، حالانکہ اپنے پاس کچھ نہیں، حالانکہ قحط پڑا ہوا ہے، مسلمان نکل رہے ہیں۔ یہ ہے غیرت جو پاکستانی قوم میں نہیں رہی۔ پاکستانی قوم کی ریپرزینٹیٹو جو لوگ ہیں ان میں ہوگی تو پاکستانی قوم کی غیرت نظر آئے گی نا۔ ہمارا پاسپورٹ کیوں اتنا کمزور ہے؟ ہمارے حکمرانوں میں غیرت نہیں، ہمارے بڑے جا کے غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہاں پر اپنی عزت نہیں بلکہ ان کے سامنے ہر دفعہ مانگنے جاتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا ہے، آپ من حیث القوم غیرت مند قوم نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری قوم کے جوان بچے بچیاں ان میں غیرت بہت ہے، لیکن ہماری قوم کے جو نمائندے جب دنیا کے سامنے جاتے ہیں وہ بغیرت بن کے آتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ الفاظ بہت چھوٹے میں بول رہا ہوں، اگرچہ سخت الفاظ ہے، میں ایسے الفاظ نہیں بولتا۔ تو قوم غیرت دکھاتی ہے، جب قوم کی غیرت سامنے آتی ہے تو قوموں کی عزت ہوتی ہے۔ یا فاقہ ہے، مسلمان پریشان ہیں، قحط سالی ہے، لیکن اس کے باوجود
چونکہ بات ہوئی تھی جب جانا ہے، حالانکہ نہیں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تیار بیٹھے اللہ کے نبی کے فرمان کی ہوگا۔ چنانچہ نعیم ابن مسعود سے بات ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کر دوں۔ کہ جی بہت اچھا۔ سہیل بن عمر جو تھا اس کا دوست تھا، کہا ٹھیک ہے یہ گواہ بن جاتا ہے، 20 اونٹ مجھے ملیں گے، 20 اونٹ مجھے ملیں گے اور سہیل اس کا ضامن ہوگا، سہیل بن عمر۔ چنانچہ سہیل بن عمر ضامن ہوا اور نعیم ابن مسعود نے جلدی گھوڑا بگایا، اور یہ قبیلہ بنو اشجع کا آدمی تھا اور مشہور تھا یہ خبریں پہنچانے کے اندر، اور یہ مشہور تھا کہ یہ خبریں ایسی پہنچاتا ہے کہ لوگوں کو پہلے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس نے بڑا تیز گھوڑا بگایا یا اونٹ بگایا اور مدینے پہنچا، اور تیز اس لیے بگایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بدر کے لیے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ پہنچے اور جب پہنچتے ہی سر مڈایا ہوا تھا اس نے، لوگوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ عرب میں بال رکھا کرتے تھے، عربوں میں لمبے بال رکھنے کا رواج تھا، تو جب کوئی سر مڈا کے آتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے عمرہ کیا ہے، یہ اس نے حج کیا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی عمرہ کرتے تھے تو سب سر نہیں مڈاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے جیرانہ سے عمرہ فرمایا تو آپ نے سر نہیں مڑایا بلکہ آپ نے بال کٹوائے تھے، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ تو مسلمان تیار بیٹھے تھے، تو نعیم بن مسعود جب آئے تو انہوں نے جا کے بات کی، تو مسلمانوں نے پوچھا ابھی کیا ہوا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جی عمرہ کر کے آ رہا ہوں۔ جی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے جی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ ابو سفیان اپنے پاس اتنا بڑا لشکر جرار تیار کر کے بیٹھا ہے کہ جیسا لشکر جرار تم نے سنا نہیں، بہت خطرناک لشکر ہے اور وہ تمہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ یہ پہنچا ہے اور اس نے کیا باتیں کی ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ نعیم بن مسعود کہنے لگے کہ بھئی تمہارے سرخیل قتل کر دیے جائیں گے، یعنی لشکر اتنا خطرناک ہے، جو تمہارے سرخیل ہیں یعنی لشکر کے جتنے بھی سپاہی سالار ہیں وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے، اور خود محمد بھی زخموں کی تاب نہیں لا سکیں گے، انہوں نے تیر اندازی کا نظام ایسا رکھا ہے، اور تم اگر مدینے سے نکلو گے تو یاد رکھنا اپنی موت کو دعوت دو گے۔ افسوس تم اگر جا رہے ہو تو بہت برا فیصلہ کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے کوئی بچ نکلے گا۔ اس طریقے سے اس نے باتوں کو ایسا بتنگڑ بنایا کہ مسلمان ڈر گئے، اور ایک طبعی بات تھی کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، ہم اور پہلے سے شکست خوردہ، پہلے بھی ان لوگوں نے ہی مارا ہے، پہلے بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا، ظاہری بات ہے خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پتہ چلا تو آپ پریشان ہو گئے کہ مسلمان اس بات کے پیچھے، کیونکہ ابھی یہ بات کیا ہے، یہ افواہ ہے یا حقیقت ہے کوئی پتہ نہیں۔ ایک شخص نعیم ابن مسعود نے بات کی، دیکھیں ایک آدمی آ کے بات کرتا ہے، میں افنان بھائی سے آ کے بات کرتا ہوں، افنان بھائی کہیں گے فیصل بھائی نے یہ کہا، ٹھیک ہے، ابراہیم بھائی کہیں گے فیصل بھائی نے یہ کہیں گے یہ فیصل بھائی نے یہ کہا، لیکن جب عبد الرحمان صاحب کو بات پتہ چلے گی تو کتنے لوگوں سے پتہ چلے گی، یہ بھی کہہ رہا ہے، 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 کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں، تو اب اس میں شک ہو سکتا ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ شک نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بات ایک بندے نے کہی اور وہ بات پھیلتے پھیلتے افواہ بن گئی۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے، ہم لوگ خبروں کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں اور خبروں کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو دیکھ کے کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی تربیت ہے، یہاں مسلمانوں کی تربیت ہوئی کہ کوئی بھی آ کے ایسی بات کرے تو اس کی بات پر نہ ایمان رکھنا ہے نہ یقین رکھنا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس موقع پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیکن اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی، ابھی مسلمانوں کا امتحان یہ تو بعد میں نازل ہوئی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو جب مسلمان ایسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں سنی کہ سب یہ کہہ رہے، سب گھبرائے ہوئے، سب پریشان، اور ہر کوئی ظاہری بات ہے پیچھے ہٹے گا، جب یہ بات مسلمانوں کے اندر ہو رہی تو منافقوں میں کیسی ہو رہی ہوگی؟ یہودی ان باتوں کو کیسے سوچ رہے ہوں گے؟ چنانچہ منافقین نے کہا اللہ حافظ، اللہ کے حوالے، جاؤ ختم۔ یہودی کہنے لگے ہمیں تو پہلے پتہ ہے تم لوگ بچو گے نہیں۔ یہودی وہاں سے اور مسلمانوں کو پریشان کرے، منافقین اور پریشان کرے، کیونکہ منافقین کا پتہ نہیں تھا یہ منافق ہے، یہ منافق کا پتہ نہیں تھا،
بلکہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے منافقین ہیں۔ جب اپنے اندر بیٹھے ہوئے منافقین ہیں اور وہ پکے سچے مسلمان ہیں، تو جب پکے سچے مسلمان ایسی حرکت کریں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی باہر کا آدمی موبائل لے کے آپ سے گپ شپ اور مسجد میں بیٹھ کے گپ شپ کرے تو آپ کی نکلو یہاں سے۔ کوئی آپ کے اعتکاف کا ہی بندہ بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دے یہاں پر اونچی اونچی آواز میں، آپ اس کو کیسے نکالو گے؟ جیسے منافقین اندر کے لوگ تھے، اب وہ کر رہے ہیں تو مسلمان پریشان، اب اللہ کے نبی بھی پریشان کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چند باتیں کی۔ بڑی خوبصورت بات، یا رسول اللہ ان اللہ مظہر لدینہ، اللہ اپنے دین کو ظاہر کرنے والا ہے، ومعز النبیہ، اور اپنے نبی کو عزت دینے والے ہیں۔ وقد وعدنا القوم موعدا، قوم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وَنَحْنُ لَا نُحِبُّ أَن نَتَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْمِ، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہم اس قوم سے وعدے میں پیچھے رہیں، وعدہ خلاف کرتے۔ فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا جُبْنُ عَنَّا عَنْهُمْ، اور فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا جُبْنُ مِنَّا عَنْهُمْ، یا رسول اللہ آپ اس بات سے ہرگز مت ڈرے، آپ اس بات سے ہرگز مت ڈریں، فَسِرْ لِمَوْعِدُهُمْ، اور آپ اپنی جگہ پر فسر کرو، آپ چلیے، آپ نکلیے، لِمَوْعِدِهِمْ، اس جگہ پر جس کا وعدہ کیا ہے، فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَخَيْرًا، اللہ کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ نکلے، آپ نے ان کی یہ بات سنی اور اپنے فدائیوں کی، دیکھیں جب کوئی ایک آدمی آپ کی تائید کرتا ہے، جب کوئی ایک آدمی آپ کی تائید کرتا ہے جو آپ کا قریبی ہوتا ہے، آپ کو بڑی طاقت ملتی ہے، اور طاقت ملتی ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ ہم اس چیز کو سمجھیں، بڑا ضروری چیز ہے۔ باہر ہوٹل ہے، اس کے اندر چائے کتنے کی ملتی ہے ہمارے بھائی؟ 60 روپے کی، اور یہاں سے آگے چلے جائیں، ہم میکڈونلڈ کا نام کیوں لیں، کوئی بڑا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا ہوٹل ہے، وہاں پہ چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 250 روپے کی، اور یہاں سے وہ ادھر چلے جائیں شیرٹن، چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 800 روپے کی، سمجھ رہے ہیں؟ دودھ، پتی، پانی، الائچی وہی کچھ ہے، لیکن یہاں کا ماحول اس کی قیمت 60 روپے لگا رہا ہے، وہاں کا ماحول اس کی قیمت 250 روپے لگا رہا ہے، وہاں کا ماحول اس کی قیمت 800 روپے لگا رہا ہے، سمجھ؟ آپ اپنے گھر میں بڑے ہیں، آپ اپنے گھر میں چھوٹے ہیں، آپ اپنے گھر میں جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اس کی قیمت لگاؤ، 60 روپے لگاؤ، 250 لگاؤ یا 800 لگاؤ، یہ آپ کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بنے گی، سمجھ رہے؟ ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے جاننے والے، ہمارے دائیں بائیں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر چاٹ دکھاتا اپنی شکل دیکھیے، یقین کریں وہ وہیں پہ مر جاتا ہے، اس کا ٹیلنٹ وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی شاباش، بہت اچھا، زبردست، ونڈر، اور محنت کرو، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، معبر کو بلایا، کیا تعبیر ہے؟ بادشاہ نے کہا آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے، یا پہلے تو اس کو مارنا، لایا گلا گردن کاٹ دی۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا بھی آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مریں گے، ایک دانت کا مطلب ایک رشتہ دار، دانت گننے کا مطلب آپ کے رشتہ دار آپ کے سامنے مریں گے، تعبیر واضح، میں غلط تعبیر تو نہیں دے سکتا، گردن 3 بندے مار دیے بادشاہ نے۔ ابن سیرین کو بلایا، کیا تعبیر ہے؟ ابن سیرین بادشاہ مبارک ہو، آپ کی عمر بڑی لمبی ہوگی، عمر لمبی ہوگی تو سارے سامنے ہی مریں گے نا، عمر لمبی ہوگی تو سب مریں گے نا، آپ کے سامنے ہی مریں گے، تعبیر ہوئی ہے، الفاظ تبدیل کرتی ہے۔ آپ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فوالذی نفسی بیدی لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد، پہلے آپ پریشان تھے، پتہ نہیں کوئی نکلتا ہے نہیں نکلتا، آپ نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اکیلا جاؤں گا چاہے کوئی بھی نہ جائے۔ کیا ہے؟ ماحول کا اثر پیغمبر کے اوپر بھی آتا ہے، میرے آپ کے اوپر نہیں آئے گا، ہمارے بچوں کے اوپر نہیں آئے گا۔ آپ کا بچہ نعت اچھی پڑھنے کی کوشش، اب کی طرح کو شاباش، بہت اچھا تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کی تعریف کرو، آپ اس کا ریٹ لگاؤ 800 روپے، آپ کیوں اس کو کہہ تو بیکار دفاع کر، وہ نعت پڑھا تو
ساتھ ساتھ میوزک بجا رہے رونے والا جی، تاکہ وہ اگلی دفعہ پڑھے ہی نہیں۔ جو بھی ٹیلنٹ ہے پہلے نمبر پہ گھر سے ملتا ہے، گھر سے اس کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ جتنے ٹیلنٹ والے لوگ ہیں اس سے پوچھو، کوئی کہے گا، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر آتے تھے، ماں کہتی تھی بیٹا مدرسے میں کیا پڑھا؟ اور مدرسے میں تو وہ قرآن پڑھتے تھے۔ کہا بیٹا مجھے تو قرآن شرآن کا نہیں پتا، مجھے تو تقریر سنا، میں نے تو مولویوں کو تقریر کرتے دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے، اماں سو جاتی تقریر سنتے سنتے، صبح تک عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے رہتے۔ تو ایک دفعہ اماں اٹھی، کیا بیٹا تو نے سوتی ہوئی ماں کو تقریر سنائی ہے نا، جا دنیا تیری تقریر سنے گی۔ تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری 1400 سال کا ایک واحد آدمی ہے جو عشاء سے فجر تک تقریر کرتا تھا، لوگ سنتے تھے، عشاء سے فجر تک تقریر کرتے۔ اور یعنی کوئی خطیب ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی زندگی بھر ایسا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ تقریر کی فجر سے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، یہ سب سے لمبی تقریر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کبھی اتنی لمبی تقریر، کبھی ایسا لمبا خطبہ نہیں دیا، فجر سے ظہر اور ظہر سے عصر، بس ایک مرتبہ۔ صحابہ فرماتے جس نے جو یاد رکھنا تھا رکھ لیا، جس نے جو بھولنا تھا بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب واقعات پیش آتے تو مجھے اللہ کے نبی کی تقریر یاد آتی، او ہو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ تو دیکھو بھائی بڑی اہم بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، پھر صحابہ کرام کے مختلف واقعات، حضرت عثمان بن عفان فرمانے لگے یہ خبریں میرے تک پہنچنے لگی تو میں ڈر گیا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ نہیں، اب ہم نے مقابلے پہ نکلنا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا۔ تو مدینے سے روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انتظامات، جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ یہ کھڑے پکے صحابی ہیں، ان کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کو نگران بنایا اور آپ نے بھیجا۔ شعبان 4 ہجری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ بھائی کتنا وقت باقی ہے؟ شعبان، ہاں جی دعا کے لیے اٹھتے ہیں بس۔ شعبان 4 ہجری شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 1500 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر وہاں جا کے جو قیام ہوا اور جو چیزیں ابو سفیان کے ساتھ جو معاملات ہوئے انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ کوئی اس چیز میں پوچھنا ہو کسی نے، اس کو غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں، غزوہ بدر صغرا، غزوہ احد کے بعد ہوا، غزوہ بنو نذیر کے بعد ہوا یہ واقعہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر وہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ نہیں یہ تو مسلمان تھا ہی نہیں نا، نعیم بن مسعود۔ ارے بھائی عمرے کے لیے بڑا اچھا سوال کیا۔ پہلے زمانے میں مشرکین بھی عمرہ کرتے تھے، یہود بھی عمرہ کرتے تھے، عیسائی بھی عمرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، حج بھی کرتے تھے، کیونکہ حج عمرہ یہ تو عبادت متداول ہے، یہودیوں میں بھی ہوتی تھی، عیسائیوں میں بھی ہوتی تھی، مشرکین میں بھی ہوتی تھی۔ مشرکین بھی عمرہ کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن مشرکین سارے کے سارے، آپ نے سنا نا کعبۃ اللہ میں ننگا طواف ہوتا تھا، تو ننگا طواف کیوں ہوتا تھا؟ کرتے تھے نا سارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ رب العزت کو بڑا مانتے تھے اور لات، منات، عزا، حبل ان کو چھوٹا خدا مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہندو اللہ کا انکار تھوڑی کرتے ہیں، صرف ایگنوسٹک جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، آج بھی کوئی نہیں کرتا سوائے ان 2 گروہوں کے، اللہ کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے یہ لوگ، اور ظاہر بات ہے حج اور عمروں کے درمیان بہت سی چیزیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم تھا منافق ہیں، لیکن ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ بطور مثال ہم میں ایک بندہ کچا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو منافق بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہم نہیں بولیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بیان کر دی تھی، جیسے بطور مثال غزوہ
احد میں منافقین شریک نہیں ہوئے، لیکن کچھ منافقین بھی شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور غزوہ احد میں کچھ مومنین شریک نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ڈیفائنیبل نہیں تھا کہ یہ منافق ہے کہ یہ منافق نہیں۔ خود دیکھیں حضرت عثمان غزوہ بدر میں نہیں گئے، حالانکہ حضرت عثمان تو اللہ کے نبی کے داماد تھے، تو بڑی چیز ہے۔ اب بڑے اہم سوالات ہیں اس کے اندر، وہ سوالات آپ کریں گے تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا، نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آگے چلیں۔ سوالات ایسے ہیں جو دہریہ قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ میری ایک مرتبہ ایک ترکی کی کوئی خاتون تھی، میری اس سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو کوئی معاملہ تھا تو میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو جو ہماری بات ہوتی تھی وہ کچی پکی انگریزی تھی، اس میں ہو رہی تھی، تو کہنے لگی کہ آپ تو مجھے اس اسلام کی دعوت دیتے ہو جس کے اندر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی۔ اب ان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی گالی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے سمجھا 45-50 منٹ سمجھایا، لیکن جتنی وہ پمپ تھی وہ کہاں ہماری بات سنتی۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات آئیں گے، لوگ آپ باہر جاؤ گے، دنیا میں کمانے جاؤ گے، اسلام کے نمائندے بنو گے، پورے علاقے میں آپ اکیلے مسلمان ہو گے، کیوں تاریخ پورے علاقے میں اکیلے مسلمان ہو گئے، وہاں پر آپ سے سوال کہ یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پہ تو نور ہے، آپ کو نظر نہیں آتا لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب نہیں پیتا، یہ زنا نہیں کرتا، اس سے بہت چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ سے آ کے پوچھیں گے، پھر ان کے سامنے اعتراضات آئیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا اپنے نبی کے بارے میں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے جی، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرغ علينا صبرا وصبرا تقدمنا وصلنا وصلنا وصلى الله تعالى على خير خلقه. افطار لگائیں پھر اس کے بعد دعا کریں۔